ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا تقم فيه أبدا مسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين۔ آپ اس مسجد میں کبھی بھی کھڑے نہ ہوں، البتہ جس مسجد کی بنیاد پہلے روز سے ہی تقوی پر رکھی گئی ہے وہ اس بات کی زیادہ حقدار ہے کہ آپ اس میں کھڑے ہوں۔ اس میں ایسے مرد ہیں جو خوب ستھرا پاکیزہ ہونے کو پسند کرتے ہیں۔ اللہ زیادہ پاکیزگی حاصل کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو حضرت دین عطا فرمائے نا، دین فطرت ہے، اور اللہ نے اپنے محبوب کے صدقے نہ صرف ہمارے باطن کی طہارت کا خیال رکھا ہے، ہمارے ظاہر کی طہارت کا بھی خیال رکھا۔ اللہ کیا ارشاد فرما رہے؟ فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، اس میں ایسے مرد ہیں جو خوب پاکیزہ ہونے کو پسند کرتے ہیں۔ واللہ یحب المطہرین، اور اللہ زیادہ پاکیزگی حاصل کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ حضرت اسلام سے پہلے اسی مشن میں جو حضرات انبیاء کا مشن ہے، صرف اس میں پاکیزگی اور طہارت کا تصور رہا ہے۔ اس کے علاوہ کسی اور مذہب میں کوئی پاکیزگی، کوئی طہارت، کوئی اندرونی، کوئی بیرونی، کوئی روح کی جو ہے نا جی خوراک مراک کا کوئی چکر نہیں تھا۔ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے میں فرامین آپ کو عرض کروں تو سب سے پہلے میں اس آیہ مبارکہ کا شان نزول میں عرض کر دوں۔ جامع البیان کے اندر، مسند امام احمد کے اندر اور المستدرک میں حضرت امام ابن جریر نے اپنی سند کے ساتھ بھی نقل فرمایا ہے۔ حضرت عیم بن ساعدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل قباء سے فرمایا کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے سنا ہے وہ تمہاری پاکیزگی حاصل کرنے کی تعریف فرماتا ہے، تم کس طرح پاکیزگی حاصل کرتے ہو؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اور تو کسی چیز کا پتہ کوئی نہیں، آقا جی ہم تو آپ سے ہی پوچھ کے پڑھتے ہیں۔ البتہ ہمارے پڑوس میں ہیں کچھ پڑوسی، وہ جب پخانہ کرتے ہیں نا جی، رفع حاجت کرتے ہیں، تو وہ اپنے سرینوں کو اچھی طرح پانی سے دھوتے ہیں، تو بس ہم بھی اسی طرح دھوتے ہیں یا رسول اللہ، جس طرح وہ دھو رہے تھے ہم بھی دھوتے ہیں۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میرے آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ آیت توبہ 108 اہل قباء کے حق میں نازل ہوئی، وہ پانی کے ساتھ استنجا کرتے تھے، تو اس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے یہ آیہ مبارکہ نازل کی۔ اب یہ اتنا اہم ترین فیصلہ ہے، یہ اتنا اہم ترین معاملہ ہے کہ حضرت اگر اس کا احتیاط نہ کیا جائے تو یاد رکھیے بخاری شریف کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے۔ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی آپ تشریف لے جا رہے ہیں، آپ نے 2 قبریں دیکھی، آپ نے فرمایا ان دونوں کو عذاب ہو رہا ہے، اور کسی بڑی چیز کی وجہ سے عذاب نہیں ہو رہا۔ ایک کو چغل خوری کی وجہ سے عذاب ہو رہا ہے، دوسرا پیشاب کرتے ہوئے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا۔ اب چھینٹوں سے نہ بچنے کا وبال دیکھیں کہاں تک پہنچا، قبر تک اس کا وبال پہنچا ہے۔ تو یہ طریقہ کار جو ہمیں سکھایا، وہ ایک اور آج کل جو ایک اور مسئلہ جو میں بھی دیکھ رہا ہوں، میرے پاس بھی ایسے کئی معاملات ہیں کہ جی ہمیں کوئی بیماری نہیں، ہم نے سارے ٹیسٹ کروائے، ٹیسٹ بھی کروا لیے، ڈاکٹر بھی چیک کروا لیے، سارا کچھ کروا لیا، لیکن طبیعت کے اندر ایسی نحوست ہے کہ وہ کام کرنے ہی نہیں دیتی، بیمار رہتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ بس میں ختم ہونے والا ہوں، میں مرنے والا ہوں، اتنے برے خیال آتے ہیں، خودکشی کے خیال آتے ہیں۔ اب ظاہراً کوئی بیماری نہیں، ڈاکٹروں سے ٹیسٹ کروا لیا، کوئی بیماری نہیں۔ اب مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ وہ ہے جو حدیث پاک کے اندر میرے آقا جی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات گرامی نے فرمایا، جب تم اللہ کے بندو، یہ طبرانی شریف کی حدیث پاک ہے، میرے آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جب باتھ روم میں جایا کرو کہا کرو اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ باتھ روم جو ہیں ہمارے حضرت وہ جنات، شریر جنات کا بسیرا ہے، اور حدیث پاک کے اندر آتا ہے وہ ہماری شرمگاہوں کے ساتھ کھیلتے ہیں، اور جب ہم واپس آتے ہیں تو ہمارے جسم پر ان کے اثرات ہوتے ہیں۔ آپ چیک کروا رہے ہیں سارا کچھ، آپ سارا کچھ چیک کروا رہے ہیں، ظاہراً بھی کوئی بیماری نہیں، لیکن پھر بھی واللہ عالم کیا ہو رہا ہے، نحوست جا ہی نہیں رہی، بیماری جا ہی نہیں رہی۔
تو وہ نحوست وہ ہے اصل میں جو نظر ہی نہیں آ رہی. جو ایک چیز آپ کو نظر ہی نہیں آ رہی، آپ اس کا علاج کیسے کریں گے؟ پھوڑے کا علاج کیا جا سکتا ہے، پھنسی کا علاج کیا سکتا ہے، جو ظاہری زخم ہے اس کا علاج کیا جا سکتا ہے. ایک وہ مخلوق آپ کو چمٹ گئی ہے جس کے بارے میں آپ کو پتہ ہی کوئی نہیں. اب یہ دعا جب آپ پڑھتے ہیں تو کیا ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ ان مخلوقات کو اندھا کر دیتا ہے، وہ آپ کی شرمگاہوں کو نہیں دیکھ سکتے. اللہ تعالیٰ ان کو اندھا کر دیتا ہے. پھر میرے آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے اللہ کے بندے جب واپس آیا کرو نا تو غفرانک کہا کرو، کہہ دیا کرو. یہ ترمذی شریف کے اندر حدیث پاک موجود. غفرانک، یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ تو بخشش فرما دے، یا اللہ مغفرت فرما دے، یا اللہ بخش دے. اب یہاں سے آپ اندازہ کیجئے کہ صرف یہ باتھ روم کا جو پورشن ہے ہماری زندگی کا کتنی اہمیت کا حامل ہے. میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی، یہ نسائی شریف کی حدیث پاک ہے. آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، بل کے اندر پیشاب نہ کیا کرو اللہ کے بندو. کسی بل کے اندر تم پیشاب کرو گے، ہزاروں قسم کی جو ہے وہ کیڑے مکوڑے اور اس طرح کی مخلوقات اس کے اندر ہے. دیواروں کی دراڑوں کے اندر پیشاب نہ کیا کرو. دیواروں کی دراڑوں کے اندر پیشاب کرنے سے، بلوں کے اندر پیشاب کرنے سے میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. پھر اب یہ منع کیوں کیا گیا؟ یہ حدیث پاک کے اندر موجود ہے. یہ اللہ آپ کے خرقے صاحب مرقات نے اس حدیث پاک کو نقل کیا ہے کہ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ، سعد بن عبادہ یہ صحابی رسول ہے، انہوں نے ایک بل کے اندر پیشاب کر دیا. ایک وہاں پر جن کے بچے تھے، انہوں نے ادھر پیشاب کیا، جن کے بچے تھے انہوں نے ان کو شہید کر دیا. پھر آواز آئی، جیسے ان کو شہید کیا نا جی، قتل کیا، تو کہتے نحن قتلنا سید الخزرجی سعد بن عبادہ ورمینا بسہم فلم نخطئ، ہم نے بنو خزرج کے سردار کو سعد بن عبادہ کو ایسا تیر مارا ہے جو اس کے جگر کے آر پار کر دیا ہے. اب آپ یہاں سے اندازہ کیجئے قبلہ کہ میرے آقا جی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات گرامی نے جن جگہوں سے منع کیا ہے اس کی کوئی نہ کوئی تو حکمت ہے نا. دیکھیں میرا علم بڑا محدود ہے، مجھے یا اللہ کا قرآن آتا ہے یا نبی کا فرمان آتا ہے. اتنا زیادہ میں پڑھا لکھا آدمی نہیں ہوں، مجھے دو ہی چیزیں آتی ہیں. مجھے وہی زندگی سمجھ میں آتی ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں بتائی. آپ مجھے بیوقوف کہیں، کم علم کہیں، جاہل کہیں، جو مرضی کہہ لیں، لیکن مجھے زندگی وہی سمجھ میں آتی ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ سے میں اس کی شکریہ کے طور پہ یہ میں بات کر رہا ہوں، شکریہ کے طور پہ، احسان کے طور پہ. میرے دو بچے، میرے ساتھی نمازی دیکھتے ہیں نا جی، تو وہ کہتے ہیں جی الحمدللہ ہمیں آپ کے بچوں پر فخر ہے، ان کی تربیت پر ہمیں جو ہے ناز ہے کہ یہ بڑے بچے، شریف بچے، بدتمیز نہیں، لڑاکے نہیں. حضرت اولاد ہمیشہ ماں باپ کا پرتو ہوتی ہے. اولاد ہمیشہ ماں باپ کا پرتو. باپ کی زبان لمبی ہے تو اولاد کی اس سے لمبی ہوگی. باپ بد اخلاق، بد کردار ہے تو اولاد اس سے ایک نمبر آگے کھڑی ہوگی. آ کے نا جی ہمیں یہاں پہ اکثر شکایت کرتے ہیں جی بچہ آپ کے پاس پڑھتا ہے جی، بچہ بڑا بدتمیز ہے. میرے پاس تو آئے آدھے گھنٹے کے لیے، پونے گھنٹے کے لیے، آدھے گھنٹے کے لیے، پونے گھنٹے کے لیے بچہ آ رہا ہے، تو آپ کہہ رہے ہیں وہ آدھے گھنٹے کے اندر میں تربیت کروں جو 23.5 گھنٹے بچہ آپ کے پاس رہا ہے. آپ نے کیا کیا؟ ماں باپ کی جو اپنی شخصیت ہوتی ہے، اولاد میں وہ شخصیت اترتی ہے قبلہ. میں اس دور کے اندر نہ جی سمجھتا ہوں کہ اس وقت اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ تمام طرز دنیا کے جو ہے وہ فتنوں سے محفوظ رہیں، تو سب سے بڑا فتنہ اس وقت جو ہے نا جی وہ مسلکی جنگ ہے. اس وقت دنیا کا سب سے بڑا فتنہ، پہلے نا جی آپ شاید محسوس کریں اس بات کو، دیوبندی، سنی، شیعہ اور قادیانی، یہ 4 شیعہ ہوتے تھے، یہ 4 قسم کے مسلک تھے. ان کا آپس میں کوئی فروعی اختلاف معاملات. قادیانیوں کو سب متفقہ طور پر کافر کہتے. اچھا جی، باقی رہ گئے جی شیعہ رہ گئے، دیوبندی رہ گئے، سنی رہ گئے. ان 3 کے درمیان
کوئی جھگڑا نہیں تھا. جب ان کے علماء بیٹھتے تھے نا جی، وہ اس بات کو تسلیم کرتے تھے کہ بھائی یہ جن مسائل کو جاہل لوگ اٹھا کر کے تنازع کا سبب بنا رہے ہیں، یہ تنازعات کا سبب نہیں، وہ جاہل لوگ ہیں، وہ کیٹیگری بالکل دار اسلام سے خارج. حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم کو خدا کون کہتا ہے؟ کوئی نہیں کہتا، کوئی نہیں کہتا. اگر کوئی کہے گا آپ کو خدا کہے گا، اللہ کہے گا، وہ تو کافر ہے، دو ٹوک بات. جن ہستیوں کے بارے میں اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قرآن میں حدیث میں ایک بھی فضیلت بیان کر دی، ختم ہوگی بات ختم ہوگی. اس کے بعد پھر جنگی اسلحہ اٹھا لینا. آج لوگ سمجھتے ہیں کہ جناب ہم صحابہ کو برا کہیں گے، ہم جو ہے امت کے اندر اختلاف پیدا کریں گے تو ہم بہت بڑے عالم کہلائیں گے. نہ میرے بھائی، قرآن کہتا ہے مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا. یہ وہ لوگ ہیں جن لوگوں نے فرقہ واریت کی آگ کو ہوا دیں. وہ لوگ ایسے لوگ ہیں جو پہلے بھی پائے جاتے تھے، وہ بنی اسرائیل کے اندر بھی پائے جاتے تھے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وہ ایسے گدھے ہیں جن کے اوپر کتابیں لاد دی گئیں. حضرت مجھے یہ بتائیں، آپ نے علم پڑھا، آپ نے معاشرے کو کیا دیا؟ آپ عالم بنے نا، علم پڑھنے کے بعد معاشرے کو آپ نے کیا دیا؟ کوئی اچھا کردار والا اسٹوڈنٹ دیا یا بدتمیز قسم کے آپ نے طلباء پیدا کر دیے جو ہر ایک کے اوپر اعتراضات کیے جا رہے؟ فتنوں سے بچنے کا سادہ سا طریقہ کار یہ ہے، ایسے عالم کی صحبت میں بیٹھو جو اللہ اور اس کے رسول کی بات کرے. فرقہ واریت کی جو ہے نا، ایسے ٹی وی چینل، ایسا موبائل، ایسے معاملات دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے بھائی، جو آپ کے ذہنی معاملات کو پریشان کر دے. نہیں، اللہ رسول کی بات کرو، سیدھی بات کرو، سمجھ میں آتی ہے سبحان اللہ، نہیں آتی تو اپنا قصور مانو کہ یا اللہ میرا دماغ اتنا کوڑ دماغ ہے کہ مجھے تیری بات ہی سمجھ میں نہیں آ رہی، مجھے تیرے حبیب کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی، اتنا کوڑا دماغ ہے. حضرت اللہ کی قسم ہے، میں سارا کچھ جانتا ہوں، جتنا اللہ سے ڈر کے جتنا مطالعہ میں نے کیا ہے، شاید میرے ہم عمر ساتھیوں میں سے کسی نے، کوئی الا ماشاء اللہ کسی نے کیا ہو. جھگڑے ہمارے سامنے بھی ہیں، معاملات ہمارے سامنے بھی ہیں، کمزوریاں ہمارے سامنے بھی ہیں. بھائی ایک کتاب کو جب ہم مانتے ہیں کہ صرف دنیا کے اندر ایک کتاب ہے قرآن مجید جس میں کوئی غلطی نہیں، ایک شخصیات ہیں امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی ذاتی گرامی حضرات انبیاء جن میں غلطی کوئی نہیں. جب ہم نے یہ بات تسلیم کر لی ہے میرے بابو، پھر اس کے بعد جھگڑے کا کون سا رہ جاتا ہے؟ میں 100% صوفی آدمی ہوں نہیں بھائی، میرے سے خطائیں سرزد ہوتی ہیں، مجھ سے غلطیاں ہوتی ہیں. کائنات میں انبیاء کے بعد کوئی ایسا بندہ نہیں جو معصوم ہے. جب اللہ تعالیٰ نے کل قیامت والے دن فیصلہ کرنا ہے، سب نے یہ بتایا ہوا ہے، فیصلہ یوں نہیں ہوگا جس کا ساری نیکیاں ہوں گی وہ بخشا جائے گا، نہیں. اللہ کے حبیب نے فرمایا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. میزان جب تولا جائے گا نا جی، بس اینا جی نیکی دا اتنے ہو گیا، بس اینا جی اتنے ہو گیا، تو یہ جی برائیاں کدھر گئی؟ وہ ستار العیوب ہے بھائی، وہ پردے ڈال دے گا، وہ بس اینا جی اتنا کر دو، یہ نیکی اپنے اوپر کر دی بس آپ بخشے گا. پتہ نہیں حضرت ان کو کیا مزہ آ رہا ہے، کیا چسکا آ رہا ہے. ساری قوم میں پھر جڑا نا جو سیدھی بات کرے گا نہ اس کی سننی ہے نہ اس کو آگے پہنچانا ہے، اور جو مکار قسم کے اور خبیث قسم کے ایک جو ہے نا، میں تو ان کو سننا تو ایک طرف، میں تو ان کو انسان کی کیٹیگری میں نہیں مانتا، جہنم کے کتے ہیں یہ لوگ جو بکواس کرتے ہیں اللہ والوں کے اوپر. بھائی جن لوگوں نے اپنی ساری زندگیاں دین کے لیے وقف کر دی ہیں، آپ ان کے اوپر انگلی اٹھا رہے ہیں. خوف خدا کرو. امام اعظم علیہ رحمہ کے بارے میں کہنا ہے کہ وہ معاذ اللہ بھونکتے ہیں جی، نہ 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 نہ، اللہ والوں کی شان بہت بڑی ہے بابا، بہت بڑی ہے. اللہ تعالیٰ ان کو بخش دے، آپ کو چھوڑ دے. یہ بتاؤ پھر وہ اللہ اکبر نا. ایک ابا جی نے مجھے واقعہ سنایا بڑا خوبصورت. کہنے لگے ایک بندے کے ہاں 2 بیٹے پیدا ہوئے، ایک بیٹے کا نام اس نے رکھ دیا کتا، ایک کا نام رکھ دیا بلا. ایک کا نام رکھ دیا کتا، ایک کا نام رکھ دیا بلا.
ساری دنیا آ گئی کہنے لگی ہائے ہائے یہ کیا کر دیا اللہ کے بندے، اللہ نے تجھے 2 بیٹے دیے ہیں، بیٹا اللہ کی نعمت ہے تو تو نعمتوں کا اس طرح نہ شکری کر، ایک کا نام کتا رکھ دیا، ایک کا نام بلا رکھ دیا۔ فرمایا بھائی بات یہ ہے کہ اکثر دیکھا گیا ہے لڑکے بڑے ہو کر نہ شرارتیں کرتے ہیں، الٹے راستے پہ چل پڑتے ہیں اور ماں باپ کو گالیاں نکلواتے ہیں، فلانے دا پتر، فلانے دا پتر، فلانے دا پتر۔ بھائی اس میں باپ کا کیا قصور ہے؟ برائی ایک وہ کر رہا ہے تو آپ اس کو گالی دیں، آپ اس کو برا کہیں، اس میں باپ کا کیا قصور ہے؟ جس طرح آج دنیا کے اندر یزید کی وجہ سے حضرت امیر معاویہ کی توہین کی جاتی ہے، اور بھائی امیر معاویہ کا اس میں کیا قصور ہے؟ اگر کتے کرم تھے تو اس کے تھے نا، یزید کے تھے، برے اعمال تھے، افعال تھے تو اس کے تھے، اس میں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا قصور ہے؟ اس نے کہا بھائی باپ کو گالیاں نکلتی ہیں اس لیے میں نے ان کا نام کو انسانوں والا رکھے۔ اس نے کہا اگر یہ نیک نکل آئے، تو نے تو سوچا نا برا نکلیں گے، غلط راستے پہ چلیں گے، اگر یہ نیک ہو گئے، اللہ والے ہو گئے، پھر تو کہا جو کتا جس کا نام رکھا ہے وہ قطب دین بلوا لے گا، جس کا نام بلال رکھا ہے وہ بلال دین بلوا لے گا۔ وہ اپنی بھی پہچان بنائیں گے، اپنے باپ کی بھی پہچان بنائیں گے۔ میں اکثر عرض کرتا ہوں حلالی حرامی ہونے کے لیے وہ سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہوتی، عادتیں بتا دیتی ہے بندہ کس کیٹیگری۔ آپ مجھے اولاد دکھا دیں، یہ بچہ، میں اس کے ساتھ چند لمحے گزارتا ہوں، چند گھڑیاں گزارتا ہوں، میں آپ کو اس کے ماں باپ کی نسل بتا دوں گا، اس کے ماں باپ کس نسل کے۔ حضرت ماں باپ کی شخصیت اولاد کے اندر نظر آتی ہے۔ اور دوسری بات، جس باپ نے اپنے بیٹے کے پیٹ میں لقمہ حلال ڈالا ہے نا، اس بیٹے کی نگاہیں اپنے باپ کے سامنے نہیں اٹھیں گی۔ زبان کھولنا تو بڑی دور کی بات ہے، وہ باپ کبھی خوف زدہ نہیں ہوگا اپنے اولاد سے۔ جس باپ نے اپنے بیٹے کے پیٹ میں لقمہ حلال ڈالا ہے، مرتے دم تک وہ بیٹے کی جرت نہیں ہوگی اپنے باپ کے آگے بول جائے۔ نو ایسا ممکن ہی نہیں۔ ہماری اپنی بے احتیاطیاں ہیں جن کی وجہ یہ تھوڑے مسائل ہیں، ان مسائل کو حل کرنا زیادہ ضروری ہے کہ فرقہ وارانہ جنگ لڑنا زیادہ ضروری۔ اچھے بھلے پڑھے لکھے سمجھدار لوگ فرقہ وارانہ جنگ کے اندر اینڈ سنگ پھنسا کے بیٹھے ہیں کہ وہ کہندہ تو حرامدات ہے، او تو فلانا ہے، تو فلانا ہے، تو فلانا۔ وہ اللہ کے بندے جو مسائل حل کرنے والے ہیں ان کو حل کرو، اولادیں اپنی سنبھالو، اپنے گھروں کو سنبھالو، اپنے آپ کو سنبھالو، اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونے کے لیے جو ہے نا وہ اس قسم کی تیاری کرو کہ ہم جب کھڑے ہو نا اللہ کی بارگاہ میں، عدالت تو لگنی جناب، مالک یوم الدین عدالت لگنی، تو پھر بندہ مجرموں کی طرح اینج نہ کھڑا ہوئے، اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندے کی طرح ایسے کھڑا ہو۔ سر دونوں کے جھکتے ہیں، مجرم کا بھی جھکتا ہے، شکر گزار بندے کا بھی جھکتا ہے، لیکن حضرت بندے میں فرق ہوتا ہے۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے قرآن و حدیث پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ